پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا ایسے ایسے لوگ مارکیٹ کے اندر لائے گئے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ جناب انتشار پسندی والی گفتگو کی جائے، یہ نوجوان نسل کو تباہ کر کے یہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں نا ان سے دور کیا جائے۔ کیوں؟ جب ان کے قریب نہیں جائیں گے ان کی جانب بلا نفس کیا ہوتا ہے جب ان سے دور کر دیا جائے گا ان کی جانب بلا کہ وہ پیار کیا ہوتا ہے، وہ عشق کی مستی کیا ہوتی ہے، وہ جناب وہ آخرت کی فکر کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یار یہ محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کاروبار شروع کریں جاتے ہو کہ نہیں کسی کے پاس ہے، بتائیں جی جناب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، کبھی اس کے لیے قبلہ قیمسا فرماتے تھے نا، آپ فرماندے ہیں 100 سال دے قریب جاتے ہوئے آپ نے یہ بات کہی ہے، فرماتے تھے 100 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے، بڑے بڑے آئے حکیم جی فلاں مسئلہ ہو گیا دسو جی ایرا کی حال ہے، فلاں مسئلہ پھنس گیا دسو جی کی حال ہے۔ آپ فرماتے تھے 100 سال دے قریب عمر ہو گئی ہے، اج تک کوئی ایسا نہیں آیا جنہیں آ کے بھی آخیا حکیم جی رب ناراض ہو گیا صلح نہیں کرا دیں دے ہیں۔ یہ پیغام ہے بس، داڑھی کے بال سفید آ گئے ہیں، عبادت نصیب نہیں ہو رہی، تو بڑا بے وقوف ہے۔ سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، نہیں سجدہ نصیب ہو رہا، سمجھو ناراض ہے حضرت۔ دیکھو نا بڈھے دی اسی حیا کرنے ہیں، وہ کتنی حیا کرتا ہوگا ہے۔ بندہ کہندا تینوں میں کچھ نہیں کہنا، کیوں؟ تیری داڑھی دے بال چٹے نے ہیں، وہ تے اللہ جے ہے، تم تو اس کے بندے ہو ہے۔ وہ کسی نے بڑے سونے جملے کے نے کہا کر کر بدیاں بڈھیاں ہوئے ہوں، نکل گیا کو بتیرا، پھر بھی بدیوں باز نہیں آیا، واہ واہ شخص دلیرا۔ ختم کرو اپنے آپ کو، یہ سمجھو یہ حقیقت ہے، جانا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بات دنیا بازار ہے، ایک دن بند ہو جانا ہے۔ پچھلے دن بند ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو 7 بجے بھی بندہ پھردا ہی نہ، بندہ کہندا ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت اتنی اچانک آئے گی، فرمایا چیز لینے والا لے نہیں سکے گا، دینے والا دے نہیں سکے گا، اتنی اچانک قیامت آئے گی ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ قدر کرنی چاہیے کہ نہیں سانسوں کی ہے؟ عبادت کا ذوق شوق پیدا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ہم لوگوں کے پاس بڑے بہانے ہیں نا، یہ میں اس لیے کوئی بزرگوں کی باتیں آپ کو سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یار اے نہیں بہانا بنا سکتے سن۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بندہ ہوا ہے جس نے 60 سال تک، 10 نہیں 20 نہیں 60 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، 60 سال تک گھر کی اوپر والی منزل کے کمرے کے اندر ایک قرآن سویرے پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن رات کو پڑھا کرتے تھے۔ 60 سال یار، 60 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، 60 سال تک ہے۔ دیکھو نا حضرت یہ بھی تو لوگ تھے نا، یہ بھی تو انسان تھے، ان کی اولادیں نہیں تھی، یہ نہیں پیٹ پالنا چاہتے تھے، لیکن کیا تھا؟ ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ذوف آ گیا جسم کے اوپر، یہاں پہ ذوف آ گیا، بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے شریعت کی طرف سے بھی ریلیف ملتا ہے، لیکن یہ وہ بابا تھا حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب جسم کے اندر ذوف آ گیا، کمزوری آ گئی، یہ نہیں کہ اوپر جانا چھوڑ دیا، اس بابے نے اوپر والی منزل سے نیچے آنا چھوڑ دیا۔ اور یہ جملہ تڑپا دینے والا ہے، 40 سال تک اس بابے کی کمر جو ہے وہ زمین کے اوپر نہیں لگی ہے، 40 سال تک۔ اور کہتے ہیں جب آخری لمحات قریب آئے تو ان کا بیٹا ان کے قریب آ کے کہنے لگا کہ ابا جان آپ جانے لگے ہو، آپ کی جدائی کس طرح برداشت ہو؟ آنکھوں سے آنسو تھے، باپ کی جدائی کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن دیکھو باپ نے پھر کیسا جملہ کہا، پتر کو بھی خوش کر دیا ہے۔ کہنے لگے پترا تو میرے بارے میں پریشان ہے، میرے کیا ہوگا؟ تجھے نہیں پتا وہ جو راتوں کو قرآن پڑھا ہے یہ قبر بھی روشن ہوگی، حشر کے اندر بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جو راتوں کو قرآن پڑھا ہے، تو یہ میں آپ کو اس لیے ذوق شوق کا کہہ رہا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کیا ہوتا تھا؟ چلو یہ باتیں تو اگلے جمعے کی نشست کے اندر کرنے والے تھی ہے، لیکن میں آپ کو بھی چلو ایک بات صرف کہہ دیتا ہوں۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ سویا سویا سویرے سحری کرنی ہے، ہوں سحری واسطے کوئی نہیں جی اٹھاتا ہے۔ یہ بتاؤں شیطان کا کتنا بڑا عملہ ہے۔ سحری دا ویلا ہوتا ہے، قیمسا فرماندے ہوندے ہیں بساں مدینے ال جاندیاں نے، ہوں سحری دے نال جناب، پھر بڑے فخر نہ دسنے ہونے ہم نماز پڑھ کے ہی سوتے ہیں، تہجد نہیں نہ نصیب ہوئی ہے۔ دکھ ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو یہ نفس کی فریب بتا رہا ہوں کہ جناب کس طرح ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ ہم لوگ اس کے داغ کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اور بندہ کہ جناب مجھے یقین کرو ہے، کہیں ایسے 8 سال درس انظامی انہوں نے کی، کہیں انہیں رابطہ میرے سے کیا ہے، مجھے کہتے ہیں علامہ صاحب اندر دی کہانی کوئی نہیں ہے،
کوئی روحانیت والا چکر نہیں ہے. یہ روحانیت کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں یہ کس طرح روحانیت نصیب ہوتی ہے. 1 منٹ دے اندر سیکنڈ نہیں لگتا. یہ دیکھو نا میں تقریر کی ہے پھر کتنے جا کے آپ کا کوئی ذہن بنا ہے, لیکن دیکھو بابا ایک جملہ کہتا ہے منٹ کے اندر جناب ایسے کنیکشن جوڑتا ہے, اس طرح اٹھا کے دنیا سے یوں آخرت کی طرف لے کے جاتا ہے. میں اپنے جناب کے پاس بیٹھا تھا, کچھ جوان آ گئے جناب. ایک نے پوچھا کی حال ہے, ٹھیک ہے میں. دوسرے نے پوچھا تیرا کی حال ہے, کہ ٹھیک ہے میں. تیسرے نے پوچھا, اب دیکھنا ذرا, تیسرے کو پوچھا تیرا کیا حال ہے. انہیں بڑا کوٹ کے دسیا, کہندا حضور اللہ پاک دا بڑا ہی فضل و کرم ہے, اللہ پاک دا بڑا ہی فضل و کرم ہے. فرمانے نماز پڑھنے نہیں, فرمایا پھر کہاں فضل ہے. ایک جملہ مینوں دسو اٹھا کے آخرت کی طرف لائے کہ نہیں لائے.